کا پٹارا لوگ لے کر آ رہے ہیں. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کس قسم کے لوگ ہیں جو اپنی سیاسی وابستگیوں پر کے علاوہ ان کو کچھ نظر نہیں آتا؟ دین اسلام اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سیاسی وابستگی، سیاسی لیڈر سے وابستگی، اس کے خاطر لڑ جانا، اس کے خاطر مر جانا، آخر لوگوں سے تعلقات خراب کر لینا، لوگوں کے بارے میں رائے خراب کر لینا، ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کے کردار پر لوگ ساری دنیا انگلی اٹھاتی ہے، ساری دنیا اس کے کردار کے بارے میں شک کا اظہار کرتی ہے. آپ کس جگہ، کس دربار میں لوگوں نے اس کی خاطر، صرف اس کی خاطر، جب وہ آیا تھا مدینے میں تب بھی نعرے لگے تھے، تب بھی توہین رسالت ہوئی تھی، تب بھی کسی نے اس کو نہیں پکڑا تھا. مسجد نبوی میں آ رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں عمران خان زندہ باد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کا درود پڑھا جائے کہ عمران خان زندہ باد. بہت افسوس کی بات ہے کہ شیخ رشید جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے، کہ کسی کو توفیق ہوتی ہے، یقیناً یہ کسی کو ہی توفیق ہوتی ہے، یہ کسی کو موقع ملتا ہے، لیکن دل بدل جائے تو کسی کا ہی بدلتا ہے. اس نے خانہ کعبہ نہ دیکھا ہو، اس نے مسجد نبوی کی زیارت نہ کی ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ سب سے بڑھ جاتا ہے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخرو ہوتا ہے. جب روز قیامت حوض کوثر پہ جام کوثر پہ ملے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملے گا اسے. اس بنیاد پر نہیں کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی تھی یا ریاض الجنہ کے سامنے نماز پڑھی تھی، اس بنیاد پر کہ اللہ اور اس کی مخلوق تک اللہ کا اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلا تھا کہ نہیں. یہ امتحان کا وقت ہے. ہم کچھ نہیں کہیں گے، صرف قرآن نے جو کچھ کہا ہے کہ وہ یہ، اور جو قرآن کا حکم ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اب اللہ ہی اس کا بدلہ لے گا. ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں. رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ ہم کمزور ہیں، مغلوب ہیں، تو ہی بدلہ لینے والا ہے، تو ہی بدلہ لے گا ان کا، تو ہی انہیں عبرت کا نشان بنائے گا. جنہوں نے، اور موجودہ حکومت، اس کے اوپر تو اب ذمہ داری آ گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرنا ہے یا اس کے راستے پہ چلنا ہے. فیڈرل شریعت کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اور جو 5 سال کی مدت دی ہے آپ کو کہ سود کا اس ملک سے خاتمہ کر دیں، وہ ایک آسان کام ہے. اگر آپ اس راستے پہ چلیں گے تو برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوگا. یہ آپ کا بھی امتحان ہے. صرف مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں جا کر آخری عشرہ گزار لینے کا نام اسلام نہیں ہے. وہ تو دعوت دی تھی آپ کو محمد بن سلمان نے آپ کو دعوت دی تھی، اور یقیناً دعوت دی تھی، اور یہ ان کا ایک مہمان نوازی ہے ان کی. لیکن اس سے ہماری سیاست دانوں نے، سیاسی طاقتوں نے، مخالفین نے اس کو اپنے لیے کیا سمجھا؟ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہم مکہ اور میں لوگ ان کو چور چور کہیں گے. شیخ صاحب آپ کا پیچھا بھی آپ کی گلی تک کوئی پھر نہیں چھوڑے گا، آپ کو بھی لوگ آپ کے گھر تک پہنچائیں گے. یہ باتیں نہ کریں.
آپ کے لیے تو گیٹ نمبر 4 بھی بند ہو گیا ہے. آپ کو تو شاید یہی صدمہ ہے، جو آپ کا نہیں رہا آپ اس کے نہیں رہے. یہ ساری سیاست اپنے گھر تک رکھیں، مقدس مقامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار وہاں نہ لے جائیں. احسان صاحب 1 منٹ رکیے. مجھے آج میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا اور میری حالت بہت غیر ہے، اور مجھے یہ بات لازمی کرنی ہے. پلیز کیجئے. بات یہ ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں. میں مفتی فضل سبحان صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. میں اپنی مسجد میں مصروف تھا، وہاں سے باہر نکلا ہوں تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں. 1 منٹ. جی کہ بولیے. میں نے ویڈیو دیکھی ہے، مجھے ویڈیو آئی اور میں نے موبائل دیکھا، میں تب سے کانپ رہا ہوں. روضہ رسول ہے، آقا علیہ السلام کا دیار ہے. قرآن نے کہا فضل سبحان صاحب فیصل قریشی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں تڑپ کر رہ گیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. ہم اس روضہ رسول پر آوازیں دے رہے ہیں، ہم چور اور ڈاکو کی آوازیں دے رہے ہیں. کیا ہم اپنی سیاست کو اس ملک میں نہیں کر سکتے؟ مکین گنبد خضرا کے سامنے جہاں ہمارے بزرگوں نے اپنی پلکوں سے جھاڑو دیا ہے، اس آقا کی بارگاہ کی بے حرمتی کی گئی ہے. آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کا کلیجہ باہر آئے گا. لوگ کہتے ہیں ہم جذباتی ہیں، ہم محمد مصطفیٰ کے نام پر جذباتی ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ عطر پر جو غل غپاڑا ہوا ہے، کیا وہ سیاسی میدان ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. میں اور آپ تو اس عقیدے کے ہیں کہ جو روضہ رسول پہ جا کے صدا دیتا ہے مصطفیٰ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ اے میری قوم، اجتماعی توبہ کرو. اے ظالمو توبہ کرو، اللہ سب معاف کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال غارت کر دوں گا، تم میرے نبی کے پاس آواز بلند کرو گے. یہ صحابہ کو کہا گیا. مجھے آپ بتائیے ہم کہاں جائیں؟ خودکشی کر لیں؟ ہم کس طرف بڑھے؟ مجھے بتاؤ. یہ پاکستانی کر رہے ہیں، اپنی سیاست کو یہاں کرو. ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں، لیکن رب کعبہ کا تمہیں واسطہ، تم سیاست یہاں کرو. ملک میں آگ لگ چکی ہے، وہاں وہ ہوا. اب اسلام آباد میں جناب دوسروں پر حملہ ہو گیا ہے. روزہ رسول کی بے حرمتی ہوگی تو پھر کسی کی عزت نہیں ہوگی. یہ 27ویں شب، یہ رمضان اس لیے تو نہیں ہے فیصل قریشی صاحب کہ ہم نبی علیہ السلام کے روزے کی بے حرمتی کریں، وہاں آوازیں لگائیں. اور وہاں ابھی مجھے کسی نے بتایا، میں نے صرف پڑھا ہے، میرے پاس تحقیق نہیں، شاہ زین بگٹی نے کہا کہ ہم اس روزے پر جو کچھ ہوا میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. میرے بال نوچے گئے، گالیاں دی گئی. اگر گالیاں دی گئی ہیں تو مجھے بتاؤ ہم کون سے مسلمان ہیں اس پاکیزہ حرم میں جہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 شام کو وہ فرشتے محبوب رب العالمین کی بارگاہ میں ہدیہ درود پڑھتے ہیں. آج ہم محفل نعت بول میں سجا کے بیٹھے، ہم بول کے پلیٹ فارم سے ان حضرات سے کہتے ہیں توبہ کرو ورنہ عذاب الہی سے بچو. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کس سمت جا رہے ہیں؟ مجھے حضرت آپ بتائیے. فیصل قریشی صاحب آپ فرمائیے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ میری گزارش ہے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہ روزہ رسول کی بے حرمتی کرنے والوں کو نہیں چھوڑا جائے گا. اگر ہم کچھ نہ کر سکے تو پروردگار انہیں نیست و نابود کر دے گا. آج 27ویں شب، اس شب یہ ملک بنا ہے. توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، سب معافی مانگے، وہ رب معاف کرنے والا مہربان ہے. اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا نشان مٹ جائے گا، اللہ پھر معاف نہیں فرمائے گا.
شرط ایماں مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے۔ ہر قدم اقرا سے اکمل تو لکم تک راہ میں، زہر ہے زندہ ہے مقتل ہے صلیب و دار ہے۔ اور پیروی سے عاشقی آسان ہے، اور اس لیے جس کو دیکھو ان کا دیوانہ سرے بازار ہے۔ کیوں رقیب اللہ کا بنتا ہے ناحق یاد رکھ، اے مسلماں تو غلام احمد مختار ہے۔ اور معجزہ سب سے نمایاں سید الابرار کا، آپ کی بے داغ سیرت بے خطا کردار ہے۔ اور زندگی خیر البشر کی ابتدا تا انتہا، کوشش جہد و عمل ہے کاوش و پیکار ہے۔ اور زندگی کی جنگ میں داتا کی درباری نہیں، زندگی کی جنگ میں داتا کی درباری نہیں، صاحب بدر و احد کی پیروی درکار ہے۔ اور بربت و دف سیم و زر میراث پیغمبر نہیں، خنجر و تیر و تبر ہے ڈھال ہے تلوار ہے۔ اسوہ ختم الرسل کی روشنی میں آدمی، پھول کی ڈالی نہیں ہے تیغ جوہر دار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت، ان کا کردار اور ان کے سامنے صحابہ کرام کا احترام و ادب، وہ ہمیں شاید اس کی دوبارہ ضرورت ہے۔ جو شخص یہ کہتا تھا کہ ریاست مدینہ بناؤں گا، وہ مدینہ کا تقدس کی حفاظت نہیں کر سکا۔ خود جب گیا تھا تو کہتا ہے کہ ننگے پاؤں، کہ مدینہ کے ایئرپورٹ سے لے کر سارا مدینہ ہے، اس لیے وہ ننگے پاؤں گیا۔ وہ ڈرامہ تھا اور کیا تھا۔ اور اب جب یہ لوگ گالیاں بکتے ہیں مسجد نبوی کے احاطے میں، تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد کا حصہ نہیں تھا۔ شرم ہے، اپنے گناہوں کو جواز دیتے ہو اور ان پر ڈھٹائی سے جم جاتے ہو۔ یہی تو کیا کرتے تھے کفار مکہ، تم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا ہے؟